السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ہر طرح کی پریشانی اور تنگی بالکل دور ہو جائے گی۔ آپ تمام الجھنوں سے بالکل نکل جائیں گے، ساری ٹینشنیں آپ کی بالکل ختم ہو جائیں گی جبکہ آپ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھنا تنہائی میں یعنی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اپنے گناہوں پر، اپنے اعمال پر، اپنے جتنے بھی کرتوت ہیں جو ہم نے کارنامے کیے ہیں، غلط کارنامے، غلط قدم اٹھائے، غلط بات ہم نے کہی، غلط زبان چلا دی، غلط دیکھ لیا، غلط سن لیا، ہم نے ہاتھ غلط اٹھا دیے، تو جتنے بھی ہم نے دنیا کے اندر ہم سے زندگی میں جو غلطی کوتاہی ہو چکی ہیں ان سب پر نادم ہو، شرمندہ ہو، ان پر شرمندہ ہونا یہ استغفار کہلاتا ہے۔ استغفار کہلاتا ہے۔ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ اس کا مطلب استغفار کا۔ استغفار کا مطلب توبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، عاجزی بالکل تواضع اختیار کرے گا، کمزور بن جائے گا، کمزور بن جائے گا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا، اپنے مسلمان بھائیوں پر، مخلوق پر رحم کرے گا، انسانوں، جناتوں، حیوانوں کے سب کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا، یعنی نرمی کا برتاؤ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو پھر تواضع عطا فرمائیں گے۔ تواضع للہیت، تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو کم، بالکل کمزور، یعنی تکبر کو اکھاڑ پھینکنا، ختم کرنا، تو تواضع بہت اہم چیز ہے۔ تو استغفار کرنے والا بندہ متواضع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، بہت نرم ہو جاتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا، یہ فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اپنے دل کو نرم کر لے گا، تو رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرے گا، اللہ اس کو بلند کرے گا، اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اسے نچائی میں نہیں ڈھکیل سکتا، اس کو ناکام نہیں کر سکتا، اللہ اس کو بلند کرے گا، اس کے اخلاق کو بلند کرے گا، کردار کو بلند کرے گا، اس کے کاروبار کو بلند کرے گا، اس کی دولت کو بلند کرے گا، اس کو عزت عطا کرے گا، شہرت عطا کرے گا، اس کو ایک نام عطا کرے گا، معاشرے کے اندر ایک عزت دار آدمی بنائے گا۔ رب ذوالجلال، اگر کوئی خاتون یہ عمل کرتی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت بہت ہی بڑے انعامات سے نوازے گا۔ دنیا کے اندر اس کا چرچا دنیا کے اندر اللہ رب العزت کر دیں گے، دینداری میں مشہور ہو جائے گی۔ اس لیے استغفار یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اس کی طاقت ہے، استغفار کی طاقت۔ استغفار کی طاقت یہ ہے کہ تواضع حاصل ہوتی ہے اور استغفار سے آدمی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس سے ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے چھپے راز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر وہ استغفار کرتا رہے، خوب استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ یا ایک میں اور استغفار آپ کو بتا رہا ہوں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بہت اچھا بہترین یہ استغفار ہے، آپ اس کا ورد کیجئے، میں اسکرین پہ اس کو دکھا رہا ہوں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس کو پڑھیجئے۔ اگر آپ کو یہ بڑا معلوم ہو رہا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبردست اس کے فائدے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دے گا، اسی طرح سے ہر غم سے نجات مرحمت فرما دے گا، اسی طرح سے اس کو ایسی جگہ سے رزق، روٹی، روزی، ایسی طرح سے دولت مرحمت فرمائے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے دولت مرحمت فرمائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ فضیلت کا اندازہ اس کے چھپے راز سے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 سے زائد دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے،
100 से ज़ायद आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अमल हो, जो मामूल हो, क्या वो उम्मतियों को नहीं अपनाना चाहिए? हम जैसे गुनाहगारों को नहीं अपनाना चाहिए? ज़रूर हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शर्त यह है कि हम इस्तिग़फ़ार इखलास के साथ करें, लिल्लाह, सिर्फ ज़बानी ना अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 करें, नहीं, बल्कि दिल से पढ़ें। हम अपने आमाल पर नादिम हों, शर्मिंदा हों, जो हमने बुरे आमाल किए हैं, बुरे काम किए हैं, उन पर नादिम हों, शर्मिंदा हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखते हुए इंशाअल्लाह हमारी मुश्किलात दूर हो जाएगी। आप यकीन जानिए, आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, आपका दिल बिल्कुल नरम हो जाएगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। आप कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, कितनी भी बड़ी टेंशन, उलझन का शिकार हो, आप पर मुसीबतें टूट रही हो, आप इस्तिग़फ़ार का विर्द कीजिए, इस्तिग़फ़ार के विर्द कीजिए। रात की तन्हाई में, तहज्जुद में, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुश्किलात से बिल्कुल निकल जाएंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी ताकत है। इस्तिग़फ़ार से बड़े बड़े औलिया अल्लाह दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। गुनाहों से बचना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इधर आमाल सालिहा कर रहे हैं, आमाल सालिहा भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी है उनका करना, लेकिन साथ साथ में गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। उसका तरीक़ा यह, हम इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। दुआ में याद रखें मुझे हक़ीर को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।